رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنیے، لوگوں کو مشکلات سے نکالیے، لوگوں کو خوشخبری دیجئے، لوگوں کو ایسے راستے کے اوپر ڈالیے کہ ان کو اس راستے کے اوپر چلنا ان کے لیے آسان ہو۔ اگر وہ مشکل راستے کے اوپر بھی چل رہے ہوں تو ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ تو دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں، اور سٹیفن آرکوے نے جن کی مشترک عادات کو بیان کیا ہے، ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ شخصیات، وہ لوگ جیتنا اور دوسرے کو جیتنے دینا، یہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے۔ کیوں کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، کہ انسان اللہ نے اس میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ دنیا میں پیدائش کے بعد جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، جیسے جیسے وہ اپنی عمر کی منازل کو طے کرتا ہے، تو اس کو پیدائش سے لے کر موت تک دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان ترقی کی جس شاہراہ کے اوپر گامزن ہو، جس منزل کے اوپر بھی پہنچ جائے، لیکن اس کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی معاونت اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال کہ انسان روٹی کا ایک نوالا اس کے منہ تک پہنچنے کے لیے کتنے لوگوں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، اور کتنے معاون اور مددگار ہوتے ہیں کہ جو ایک نوالا اس کے منہ تک پہنچتا ہے، اس کے لیے کسان فصل بیجتا ہے، بیج بنانے والا بیج کو فروخت کرتا ہے، وہ کسان تک پہنچتا ہے، کسان اس کو کھیت میں ڈالتا ہے، وہ کھیت سے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کو الگ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اکٹھا کر کے اس کارخانے تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ کارخانے سے نکل کر پھر ایک عملی شکل، آٹے کی شکل میں گھر میں پہنچتا ہے، اور پھر وہ عملی نوالے کی شکل روٹی کی صورت میں اختیار کرتا ہے۔ تو گویا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، اس کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ جیسے خود انحصاری اس کی زندگی میں، خود مختاری اس کی زندگی میں یہ ضروری لازمی خوبی ہے اس کے لیے، تو اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ باہم تعلقات کو استوار کرنا اور اپنے تعلقات کو پھیلانا، یہ بھی اس کے لیے لازمی ہے کہ کامیابی کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے۔ گویا کہ دوسروں کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے سے پہلے، دوسروں کے اوپر اثر ڈالنے سے پہلے، دوسروں کو اپنا باہمی معاون اور مددگار بنانے سے پہلے لازمی ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے من میں وہ خوبیاں پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے حقیقی طور پر وہ دوسروں کی زندگی کے لیے راحت کا سبب بن سکے، دوسرے لوگ اس کے معاون بن سکے، دوسرے لوگ اس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں، گویا کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے راحت اور آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنے۔ اور اسلام بھی اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی میں، مومن میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، وہ پسند کیا جاتا ہے، دوسروں کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری خوبی بیان کی ہے کہ انسان کی کامیابی جو ہے نا اسی میں ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ گویا کہ تسخیر کائنات سے پہلے، عوامی فتح حاصل کرنے سے پہلے، دوسروں کے اوپر اثرات ڈالنے سے پہلے، سب سے پہلے اپنی ذات کو فتح کرنا پڑے گا، اپنے من میں تبدیلی پیدا کرنا پڑے گی، اپنی ذات میں خوبیاں پیدا کرنا پڑے گی۔ گویا کہ اس میں جب ضبط نفس آ جائے، جب اس میں پختگی کردار آ جائے، جب اس سے جو من کی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں اسلام بھی بیان کرتا ہے اور معاشرہ میں وہ ناپسندیدہ ہیں، ان سے وہ چھٹکارا حاصل کر لے کہ اس کا دل دوسروں کے متعلق بالکل صاف ہو، دوسروں کی ہمیشہ مدد کے لیے تیار ہو، وہ دوسروں کے لیے راحت اور آسانی کا سبب بنے۔ گویا کہ اس نے اگر یہ فتح حاصل کرنے کا اصول اپنا لیا دوسرے کے دلوں کو،
تو وہ زندگی میں کامیابی کی منازل کو بڑی آسانی سے طے کر سکے گا۔ اور دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تو سب سے پہلے دوسروں کو فتح کرنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے من کو، اپنی ذات کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، ان چیزوں کو اجاگر کیا، ان کو بنایا، ان کو سنوارا، اس کے بعد اس کا اثر دوسروں تک پہنچا۔ اگر اس میں ضبط نفس نہیں ہے، اگر اس میں پختگی کردار نہیں ہے، صرف وہ نظری طور پر کہتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہنا شروع کر دیں، لوگ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شروع کر دیں، وہ یہ چاہے کہ لوگ اس کا معاون بننا شروع کر دیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ ہوا، اگر کسی ظاہری اثر و رسوخ کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، وقتی عہدہ کی وجہ سے، یا کسی اور چیز کی وجہ سے لوگ اس کے پاس آئیں گے، تو یہ دائمی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب اس نے اپنی ذات کو فتح کر لیا تو پھر اس کا اثر دائرہ دوسروں تک یقینی پہنچے گا، پھر دوسرے لوگ اس کے ساتھ ملنا، اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنا اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند کریں گے۔ اور اس کے لیے یہی بنیادی نقطہ ہے۔ سرائیڈ منڈ ہیدری، جنہوں نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چوٹی کو سر نہیں کرتے، ہم چوٹی کو فتح نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو فتح کرتے ہیں۔ اور ایک اور دانشور کا قول ہے، جو شخص اپنے آپ پر فتح حاصل کر لے، اس کے لیے دوسروں پر فتح حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوسروں سے تعلقات میں بہتری لانے سے پہلے اپنے آپ میں بہتری لانا ضروری ہے۔ اگر ہم دوسروں سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی طرف دیکھنے کی بجائے، دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے، سب سے پہلے اپنے آپ پر نظر دوڑانی ہوگی۔ ان کی نظروں میں سچی عزت حاصل کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے نفس میں، اپنی ذات کے لیے عزت پیدا کرنی ہوگی۔ جب انسان اپنے نفس میں، اپنے ضمیر میں، اپنی ذات میں اپنے لیے عزت پیدا کر لے تو وہ عزت یقینی طور پر دوسروں کی نظر میں بھی اس کو کامیاب کرتی ہے۔ لیکن اگر اس کا اپنا ضمیر ہی اس کو جھنجھوڑتا رہے، اپنا ضمیر ہی اس کو جو ہے نا ملامت کرتا رہے، اپنے ضمیر میں ہی وہ خود بذات خود حقیر رہے، تو دوسرے لوگوں کی نظروں میں وہ کیا مقام حاصل کر سکے گا، یا زندگی کی وہ منازل کیسے طے کر سکے گا، یا وہ کامیابی کا نصب العین جو اس نے متعین کیا ہوا اس کو کیسے درجہ بدرجہ طے کر سکے گا۔ اس لیے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو زبان سے کچھ کہنے کی بجائے، ان کی نظروں میں بہتر ہونے کی بجائے، ان کی نظروں میں اچھا نظر آنے کی بجائے، سب سے پہلے اپنی ذات میں، اپنے نفس میں اور اپنے کردار میں بندہ جب خود بہتری لے آتا ہے تو گویا کہ بنیادی چیز خود انحصاری ہوئی، پہلی اور بنیادی۔ جب اس کو یہ خود انحصاری حاصل ہو گئی تو اس کے ساتھ وہ باہمی انحصاری، دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات، خود انحصاری کا حصول باہمی انحصاری کے حصول کے لیے اولین شرط ہے۔ گویا کہ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ جس نے اپنی خود انحصاری حاصل کر لی، جو آزاد ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو فتح کر لیا، اب اس کے لیے دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا، دوسروں کو فتح کرنا، دوسروں کے اوپر اثر ڈالنا، دوسروں کی زندگی تبدیل کرنا، دوسروں کے لیے راحت کا سبب بننا، اس کے لیے بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ اور دین اسلام بھی اسی بات کی دعوت دیتا ہے۔ دین اسلام بھی ایسے ہی لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ کامیاب کون ہے کہ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، اور جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو خالق کائنات اس کے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو جب اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی تو یقینی طور پر وہ کامیاب زندگی گزارے گا۔ اور انسان کا یہی مدعا و مقصد ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح دنیا میں بھی کامیاب زندگی بسر کرے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔